نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، اور بندوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں جن کو بجا لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ الجواب حامداً و مسلیاً اما بعد۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بے شمار احسانات اور انعامات ہیں جن کا شکر بجا لانا بندوں کے بس میں نہیں ہے۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی ذات اور صفات پر ایمان لائیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور صرف اسی کی عبادت کریں، اس کی ذات عالی سے حسن ظن کا معاملہ رکھیں، صرف اسی سے مدد طلب کریں، اسی کے سامنے اپنی ذلت اور مسکنت، بے بسی اور بے کسی کو ظاہر کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کا خوف دل میں بٹھائیں، اس سے سب سے زیادہ محبت کریں، اس کا ذکر و شکر کثرت سے کرتے رہیں، اور موت کے بعد اس کی ملاقات کی تمنا کریں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اسی طرح دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ اور ایک اور جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اور اسی طرح سورہ نساء کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے جس کا رقم ہے 2684، اس میں بھی یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔